دیکھیے تو صحیح میرے عزیزو، ہر ایک کے لیے رویا نہیں جاتا ہے. آج کسی کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نہیں ہے، لیکن کیا شان ہے ان کی، ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے. کئی کاؤنٹر پھول غریب نواز کے آستانے پہ چل جاتے ہیں. دیکھو بغداد، ہم غوث اعظم ہمارے پاس نہیں آئے. غوث اعظم کے آستانے پہ جانے کے لیے آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. کوئی بغداد جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی اجمیر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کلیر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے. اور آج جس زمین پہ تم رہ رہے ہو، میں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا تیار غازی سے باہر، میں نے دیکھا گاڑیاں لائن سے لگ گئیں اور آ کر کے لوگ آستانے پہ حاضری دے رہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت میں سو کر کے بھی نہیں اٹھے ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پھول لے کر کے غازی کے آستانے پر پہنچ گئے. کیا وجہ ہے؟ دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں، جو رسول کو راضی کر کے جاتے ہیں. اللہ ان کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور سید سالار مسعود غازی کو دیکھو، جن کی عظمت کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو مخدوم بندگی بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو حضرت سید شاہ عبد الرزاق باسری بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر جن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو شاہ عالم بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو حضرت قطب عالم بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت و شان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بیان کر رہے ہیں. دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ بہرائچ کی سرزمین پر آج جسے دیکھو وہ کھینچا چلا آتا ہے، جسے دیکھو بہرائچ کی سرزمین پہ چلا آ رہا ہے. لوگ گاڑی اپنی بک کر کے بہرائچ آ رہے ہیں، کوئی پیسے خرچ کر کے بہرائچ چلا آ رہا ہے. آج ہم یہاں پر چپل پہن کر کے چلتے ہیں، جوتے پہن کر کے چلتے ہیں. آج یہاں پر ٹرین بھی چل رہی ہے، آج یہاں پر بسیں بھی چل رہی ہے، آج یہاں پر ای رکشا بھی چل رہا ہے، آج یہاں پر ٹانگے بھی چل رہے ہیں. لیکن آؤ ہم کو نظر کچھ نہیں آتا. جن کو نظر آیا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتے نظر آتے ہیں، وہ پنجوں کے بل چلتے نظر آتے ہیں. دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے، حضرت اورنگزیب عالمگیر جب یہاں پر آئے ہیں تو اپنی ان کے ساتھ میں سید سرمد تھے، اپنی سواری سے نیچے اتر گئے. بادشاہ نے پوچھا کیا نظر آیا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر، یہاں شہیدوں کے جسم نظر آ رہے ہیں. آؤ ذرا دیکھو، بادشاہ فیروز شاہ تغلق جب بہرائچ کی سرزمین پہ آیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے اندر جا کر کے جو عمارتیں بنی ہوئی ہے، یہ اس بادشاہ کی تعمیری کام کو آج بھی بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بادشاہ نے کتنا کام کرایا ہے بہرائچ کی سرزمین پر. بادشاہ فیروز شاہ تغلق جب حاضری دینے آیا تو اس وقت سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے. میرے عزیزو، بادشاہ کہتا ہے میری حاضری کرا دو. کہا کہ آستانہ کھلا ہے، جا کر کے حاضری دے دو. چلنے والے اس وقت میں بھی تھے، حاسدین اس وقت میں بھی تھے، کچھ لوگ روکنے والے اس وقت میں بھی تھے. کہا یہاں تو غازی کا آستانہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں شہید ہوئے ہیں، تم کہاں تلاش کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے صحیح آستانے کی نشاندہی کر دو. تو کہا کہ صحیح آستانے کی بات پوچھ رہا ہے. میں نے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں مہوے کے درخت کے نیچے سے غازی پاک کو سواری پہ سوار ہو کر کے تلوار لے کر کے پھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے جب اپنی فتح کی تاریخ نکالی تو وہی وقت تھا جس وقت میں بادشاہ کو فتح ملی تھی. بادشاہ جان گیا کہ مجھے جو کامیابی ملی ہے وہ غازی دولہ کے وسیلے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سید سالار، فیضان غازی پاک، فیضان سید سالار، عظمت سید سالار، مناقب سید سالار، جشن آمد رسول. میرے عزیزو، جن کو نظر آیا وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں. بادشاہ بولا حاضری کرا دو. کہا چلو. جب چلے تو سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ، کیا شان ہے اس آستانے کی. مخدوم پاک، تارک السلطنت، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ جب میں بہرائچ آیا تو ایک بار ایسا موقع ہم کو ملا کہ میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام. کہتے جتنا میں نے حضرت خضر کو اس آستانے پہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا.
اور لکھا اپنے لطائف میں کہ جو ان کے آستانے پر آئے تو اس کو چاہیے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور ان کے آستانے پہ ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد حضرت خضر کی حاضری ہوتی ہے۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی، مریض آئیں شفا پائیں شفا پا کر چلے جائیں، مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں، اور سگے غازی فقط میں ہی نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں۔